السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صراط مستقیم کی ہم نے بات کی ہے۔ ہم بار بار یہی ریمائنڈر لیتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اور اسی سیدھے راستے کے لیے ابھی ہم سورہ البقرہ کو پڑھ رہے ہیں۔ آئی ووڈ ناٹ ایون سے پڑھ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا اوور ویو لے رہے ہیں، ایک برڈز آئی ویو لے رہے ہیں کہ آپ کو اوور آل سمجھ آئے کہ اچھا شروع میں ہی، اسٹارٹ میں ہی ابھی میں نے قرآن کو ہلکا پھلکا ہی پڑھا، بالکل ٹچ ہی کیا، تو اتنی باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں وچ آر امپیکٹنگ مائی لائف۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں نے اگنور کیا، بنی اسرائیل نے کیا، اور اب ہم اپنے اوپر بھی یہی فارمولا اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ when they ignored Allah's divine message، تو وہ ایک اگنورنس کی پیک پہ پہنچ گئے، اور جب انسان اگنورنس کی پیک پہ پہنچتا ہے تو پھر شارٹ کٹ ایکٹیویٹیز اس کو اچھی لگتی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کیا کہ شارٹ کٹ ایکٹیویٹی کی which was in the form of magic، کہ جادو یا کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ہمیں کچھ بہت ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سو آج ہم سورہ البقرہ کی ورس نمبر 111 سے 121 کا ایک اوور ویو لیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ تو ورس نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا نصارہ نہ ہو یا کرسچن نہ ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ایسی بات ہے تو کوئی دلیل لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ، اوتھینٹک ریفرنس لے کر آؤ۔ شو می دا ریفرنس فرام قرآن، شو می دا ریفرنس، کیونکہ جنت کی انٹری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ لا کے دکھاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ کوئی اسپیشل ٹیگ لائن ہے تمہارے پاس، تو اس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، تم امتی ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، لا کر دکھاؤ مجھے کوئی ایسی ٹیگ لائن۔ ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد ورس نمبر 112 میں اصل بات بتائی گئی، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کوئی سبمٹ کرے گا، اسلم کہتے ہیں سبمٹ کرنا، جھکا دینا، جو سبمٹ کرے گا وجہ اپنے چہرے کو للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہی محسن ہے، اسی نے بہترین ایکسلنس والا کام کیا ہے، فلاح اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ میں یہاں بتا رہے ہیں اصل بات یہ ہے آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں سے یہ نہ پوچھیں آپ کس کو فالو کرتے ہیں، آپ کس مدرسے میں جاتے ہیں، کس اسکالر کو صرف سنتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کے جو بیسکس ہیں کیا آپ کو ان کے لیے سبمٹ کرنا آتا ہے؟ کیونکہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، 5 دفعہ نماز کے لیے تو سارے اسکالرز کہتے ہیں، سچ بولنے کے لیے سارے اسکالرز کہتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنے کے لیے سارے اسکالرز کہتے ہیں، بیک بائٹنگ سے سب روکتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے سب کہتے ہیں، یعنی بیسکس جتنے ہیں، صفائی ستھرائی، طہارت، سب کہتے ہیں۔ تو بیسکس تو سب کے ایک ہیں، ہم تو وہ بیسکس بھی نہیں کہہ رہے۔ تو یہ سبمیشن، اس میں کیا کچھ آئے گا؟ اس میں ہمارے سجدے آئیں گے، دیکھیں نماز کا ریفرنس آ گیا، پھر سجدہ کرو۔ پھر ہماری انٹینشن بھی آئے گی، کیونکہ چہرہ جو ہوتا ہے نا، انسان کا چہرہ، لیٹس سے جب آپ کلاس میں اٹینٹیو ہوتے ہیں تو یو آر فوکسڈ، آپ کا چہرہ بھی ادھر ہے، فرینڈ کونی مارے بات کرنا چاہے تو ہم اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے، ہم چہرہ سامنے ہی رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتے ہیں زیادہ فوکس اپنے چہرے کو رکھتے ہیں، ان کو زیادہ بات سمجھ آتی ہے، جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، زیادہ تر اسٹوڈنٹس پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ سو جائیں گے، کوئی اور ایکسٹرا کام کر لیں گے، اور مزے کی بات یہ کہ ٹیچر کو سب سے زیادہ وہ اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فون نکال کے میسج بھی کرے نا پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب آپ ٹیچر بن کے یہاں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو یہ ٹرک سمجھ آ جائے گی کہ ٹیچر کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔
تو انٹینشن اپنی صحیح رکھنی ہے کہ میں کس کے لیے کوئی بھی کام کر رہی ہوں. یہ بھی آپ کا سبمیشن آف یور فیس ہو جائے گا. تیسری آپ کا تھاٹ پروسیس وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. سوچ میں کیا ہے, کس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. جیسے کسی کو کھڑا کر کے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو, پتہ نہیں, سب پڑھتے ہیں اس لیے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو, سب رکھتے ہیں اس لیے. وی آر ایبسنٹ مائنڈیڈ ان لاٹ آف ایکٹیویٹیز دیٹ وی آر انگیجڈ ان. ایون پوچھو اس کالج میں ایڈمیشن کے لیا, بس ویسے ہی کہیں تو پڑھنا ہی تھا تو میں چلو یہیں پڑھ لوں. کوئی فوکس نہیں ہے لائف میں. تو تھاٹ پروسیس کو فوکس میں لانا ہوتا ہے ہر وقت. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے سب کانشیس پیراڈائمز جتنے ہیں جو ہم کرتے ہیں, انٹینشنز اور باقی سب چیزوں کو فوکس میں لانا. تو ظاہر ہے جو شخص ان ایریاز پہ کام کرنا شروع کر دے گا اس کا آٹومیٹیکلی نہ انزائٹی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگا. یہی CBT تھیراپی ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی کوچ کے پاس اور سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ یہی کرواتے ہیں. آپ کو بار بار کلیئرٹی ان تھاٹس دیتے ہیں, کلیئرٹی ان فیلنگز دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کر لیتا ہے وہ بہت سے ایسے پرابلم سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ کس کرائٹیرین پہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ سمجھ لیں. ایک تو سنسیئر سبمیشن ہے, جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. پھر کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں دیکھے جائیں گے. جیسے نماز کی کوانٹٹی بھی دیکھی جائے گی کہ 5 نمازیں ہوں, اور پھر ان کی کوالٹی بھی دیکھی جائے گی کہ اس میں فوکس بھی ہو. تو دونوں پہ ہم نے ورک کرنا ہوتا ہے. اسی طرح میتھڈالوجی بھی دیکھی جائے گی کہ جو کام کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا یا اپنا کوئی طریقہ نکال لیا, فیبریکیٹ کر لی باتیں. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, اٹ میکس لائف ویری ایزی. کیوں؟ نیت آپ نے کر لی کسی بھی کام کی, اس کے بعد آپ نے کوانٹٹی بھی بڑھانی ہے, کوالٹی بھی بڑھانی ہے. اماں ابا کی خدمت بھی زیادہ کرنی ہے اور مزے سے کرنی ہے, وہ جو ہم نے بات کی تھی, بیوٹیفل طریقے سے کرنی ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور میتھڈالوجی کہاں سے مل جائے گی؟ سنت کا طریقہ دیکھ لیں. اتنا کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے ہمارے پاس جتنا ہم اپنے لیے اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس سے جو میں نے بات کی, مینٹل ہیلتھ چیلنجز آپ کے ریزالو ہو جاتے ہیں. خوف اور حزن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لاسٹ ہوتے ہیں نا, اور ہم اسی لیے کبھی اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں, کبھی ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں, اور سارا دن ان کو یہ سناتے رہتے ہیں آپ کی وجہ سے نا میں پاگل ہو رہی ہوں اس گھر میں. نہیں, آپ اس لیے پاگل ہو رہے ہیں بیکاز آپ کا اپنا فوکس نہیں ہے, اور آپ اس لیے پاگل ہو رہے ہیں بیکاز آپ اپنے آپ کو اس جگہ ٹکا نہیں رہے, سبمٹ نہیں کر رہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ورس نمبر 113 میں دوبارہ یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے, اور یہود کہتے تھے لیست النصارى علی شیء, جو نصارہ ہیں کچھ نہیں صحیح کر رہے, ہم صحیح کر رہے ہیں. اور یہی بات نصارہ کہتے تھے لیست الیہود علی شیء, وہ بھی یہی بات کرتے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور اصل بات یہاں پہ جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کیا ہے, وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم دونوں اللہ کا میسج پڑھنے والے تھے, تم دونوں اللہ کا میسج پڑھتے تھے. ڈیوائن اسکرپچر تمہارے پاس تھے, ہر ڈیوائن اسکرپچر میں سٹینڈرڈز آلموسٹ سیم تھے. توحید کا پیغام, نبی کی بات ماننا, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طرح ادا کرنا. تو واٹس دا فائٹ فار؟ اتنا جھگڑا. آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے, ہم سب نے قرآن اٹھایا ہوتا ہے اور ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر فرقے سے سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن, اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں کون صحیح ہے کون غلط, اپنے کام کریں صحیح. قرآن پڑھیں, اللہ کا ڈیوائن اسکرپچر دیکھیں اور دیکھیں کہ کون سے کرنے والے کام ہیں. لیٹ می فوکس آن دیٹ. پھر اصل پرابلم جو تھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتے ہیں. دیکھیں قرآن کا ایک مزاج ہے جو ہمارے مزاج سے فرق ہے. ہمارا مزاج کیا ہے, ہماری لائف میں کوئی مسئلہ آتا ہے نا
تو ہم مسئلے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. میری لائف میں یہ مسئلہ، میری لائف میں یہ مسئلہ، میری لائف میں یہ مسئلہ. ہر شخص کے پاس بیٹھ کے اسی مسئلے کو دہراتے ہیں، اور دوسرا انسان بھی ہمیں انہی مسئلوں پہ بار بار انگیج کرتا ہے. قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس از دا پرابلم، اور اس کے بعد فوراً سلوشن پہ جاتے ہیں. تو اپنی لائف میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ یا آپ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ رہیں، مسئلے ہی مسئلے، مسئلے ہی مسئلے، یا مسئلہ پاپ اپ ہوا اور آپ نے فوراً سوچا واٹس دا سلوشن، لیٹ می اڈاپٹ سلوشن اورینٹیڈ اپروچ. اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، جب آپ نے یہ سوچنا شروع کیا مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے مینج نہیں ہوتے. تو کیونکہ ابھی ہم نے بنی اسرائیل کی اتنی بڑی کیس سٹڈی دیکھی، پھر دیکھا کہ ان کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ جادو کرنا شروع ہو گئے، بالکل کفر میں پڑ گئے، فیملیز کو انہوں نے تباہ کر دیا، ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائیاں کروا دی. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بیسیکلی سلوشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ سلوشن کیا ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل بات کیا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، وہی صحیح گائیڈنس ہے. وہ ویسے ہی لڑ رہے ہیں، ویسے ہی لڑ رہے ہیں. Life would have been so much simple if they have just followed what was given in the divine scripture. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جس کسی نے اپنی خواہشات کو فالو کیا، أَهْوَاءَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا، نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا. یہاں پہ دو امپورٹنٹ ٹرمینالوجی سامنے آئی ہیں جو ہمیں سلوشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں. کیا کہا گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گائیڈنس تھی، ہدایت تھی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، اس کو فالو کرنے کے بجائے احوا، اپنی خواہشات کو فالو کرتے تھے. ہوا کہتے ہیں جیسے کوئی ہلکی سی چیز اوپر سے آپ پھینکتے ہیں تو وہ بس یوں کر کے نیچے گر جاتی ہے. تو خواہشات بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اوپر سے نیچے پھینک دیتی ہیں، اور ہم ایسے آرام سے آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یعنی کسی بھی سچویشن میں، اس کو میں اگر سمپلیفائی کر کے آپ کو بتاؤں، آپ کی لائف میں جو بھی سچویشنز ہوں گی، آپ کے پاس یا ایک اصول ہے، پرنسپل ہے، یا ایک ڈیزائر ہے، ایک خواہش ہے. تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اصول پہ چلتے ہیں، اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ خواہشات پہ چلتے ہیں. ہم بہت سی اگزامپل سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. پہلی اگزامپل آپ دیکھ لیں، یو وانٹیڈ موبائل فون، بہت آپ نے منت سماجت کر کے اپنے پیسے جوڑ کے، کچھ اماں ابا سے لے کر، کچھ اپنی نانی دادی سے لے کر تحفوں میں ایک اچھا فون لے لیا، اور وعدے قسمیں کھائیں کہ اس کو مجھے اس لیے چاہیے، میرے نوٹس آتے ہیں، میں نے لیکچر سننے ہوتے ہیں، میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے. بڑی لمبی ہم نے پرنسپلز کی چیک لسٹ گھر والوں کو دی کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے فون چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی ود ان لمٹس میں نے وہ بھی اپنا انجوائے کرنا ہے. سب انجوائے کرتے ہیں، یہ پرنسپلز تھے. لیکن جب فون ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم پرنسپل یوز کرتے ہیں یا ہم ڈیزائر بیسڈ یوز کرتے ہیں؟ ڈیزائر بیسڈ. پھر ہمارا اسکرین ہی نہیں بند ہوتا، پھر ہم راتوں کو جاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پھر ہماری لینگویج بہت خراب ہو جاتی ہے، پھر ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ایسی آئیڈیالوجیز میں چلے جاتے ہیں جو ہمیں ان اصولوں سے ہٹا دیتی ہیں. اماں ابا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی میری بچی تو بہت اچھی تھی، پتہ نہیں یہ موبائل جب سے آیا ہے اس سے خراب ہو گئی ہے. وہ بار بار یہ جملے ہمارے سامنے بولتے ہیں اور ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آتی. ہم کہتے ہیں آپ کو تو بس میرے سے دشمنی ہے، اور ہم ان سے اور دور ہو جاتے ہیں بیکاز وی آر سو ڈیپ ان ڈیزائرز. سمجھیں، آپ کوئی بھی مثال اٹھا لیں گے ہمارا حال یہی ہے. ہم ہر معاملے میں ڈیزائر کو سامنے لے کر آتے ہیں، اصول کو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات یہاں سے سیکھنی ہے، اگر میں نے اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچانا ہے جو بنی اسرائیل نے کی، جس سے وہ کفر تک کرنے لگ گئے.
جہاں پہ بھی میری لائف میں کوئی بھی چیلنج آئے گا میں نے ڈیزائر کے اوپر پرنسپل کو پک کرنا ہے. جیسے کبھی کبھی صبح آنکھ کھلی اور ہوا کہ ہے آج تو کالج جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا, فوراً اپنی فرینڈس کو میسج کیا تمہارا دل چاہ رہا ہے؟ وہ بھی ماشاءاللہ ڈیزائر کی افلاطون ہے, وہ کہتی ہے میرا بھی دل نہیں چاہ رہا, اتنا اچھا موسم ہے, چھٹی کرتے ہیں, چل چھٹی کرتے ہیں. تیسری کو بھی بتا دو, چوتھی کو بھی بتا دو, ساری کلاس کو بتا دو اور سب چھٹی کر رہے ہیں. یہ ڈیزائر ہے. پرنسپل کیا کہتا ہے؟ نہیں, جانا چاہیے. ٹیچرز بھی آئی ہوئی ہیں, کالج کھلا ہے, اٹینڈنس ہے, پڑھایا جائے گا, حرج ہوگا. اینڈ دس از ناٹ اپروپریٹ. میرے اماں ابا اتنی فیسیں دیتے ہیں, اس لیے تو نہیں دیتے کہ میں جو مرضی کروں. ٹھیک ہے. اسی طرح کھانا کھانے کے لیے پرنسپل کیا ہے؟ ایٹ ہیلدی. ڈیزائرز کیا کہتی ہیں؟ ہائے آرڈر کرنا ہے ہر وقت کچھ, آج بھی یہ دل چاہ رہا ہے, آج بھی دل چاہ رہا ہے. تو جب آپ کے منہ سے جملہ نکلتا ہے نا, دل چاہ رہا ہے, میں بھی تو انسان ہوں, میری بھی تو چاہت ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ڈیزائرز میں زیادہ جا رہے ہیں. جب آپ پرنسپلڈ ہوں گے تو آپ ہیلدی کھائیں گے, اچھا کھائیں گے, ایکٹیو رہیں گے, ٹائم پہ سوئیں گے, اچھے ریلیشن شپ ہوں گے. اور یاد رکھیے پرنسپلز وہ ہوتے ہیں جن کو نہ کرنے سے ہمارا واقعی دین اور دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن ڈیزائر سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بلکہ ہم جان کے نقصان کر رہے ہیں اپنا. بتایا کیا جا رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. یہ ورس بہت امپورٹنٹ ہے, ورس نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں کون سے جو پرنسپل لوگ ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ جب ان کو دی جاتی ہے کتاب, الکتاب دیٹ از دا ڈیوائن اسکرپچر, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو کوئی اس سے کفر کرے گا, مطلب یہ کہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا, فاولئک ھم الخاسرون, دے ول بی دی لوزرز, وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. تو یہاں سے اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اف آئی ایم ان دس بیٹل آل دا ٹائم, میں اپنے دماغ میں سوچتی ہوں کہ یہ پرنسپل ہے, یہ اصولی کام ہے, اس کو کرنا چاہیے, لیکن آئی گیٹ اسٹک ان ڈیزائرز, میں اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگ جاتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں حق کا تلاوت ہی نہیں کر رہی. جو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے وہ نہیں پورا کر رہی. اب یہ کیسے ہوگا؟ لیٹس ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دس, کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں وہ سلوشن لانا ہے. تو حق کا تلاوتی رائٹ آف ریسیٹیشن ہوتا ہے کہ قرآن کو لفظی طور پہ بھی سمجھنا, معنی بھی سمجھنے, اور جو احکامات اس میں دیے گئے ان کو بھی سمجھنا. یہ ہم سب کا ایک, ہمارے اوپر ایک حق ہے قرآن کا کہ ہم سب اس کو سمجھیں. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کام. There are 5 things that you have to adopt in your life. پہلا ہوگا کہ اس کی تجوید آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسمبلی میں پوچھا جائے کہ کون آ کے تلاوت کرے گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک کوئی اٹھتا ہے اس میں سے. کم از کم 100 ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے کہ میری تجوید اتنی اچھی ہے کہ میں تلاوت کر سکتی ہوں. سب کو تلاوت اچھی آنی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, بیکاز یہ اللہ کا کلام ہے. ہم انگلش کو منہ ٹوسٹ کر کر کے بول لیتے ہیں, ویسا ایکسنٹ بنا کے بولتے ہیں, اور جو اللہ کا کلام ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ تو صرف مولوی حضرات کا کام ہے کہ ہا اور ہا کا فرق کریں, کاف اور قاف کا فرق کریں. ہمارا کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نازل کیا ہے ہمیں اس طرح پڑھنا ہے. خوبصورتی یہ اسی لیے تو ہم انجوائے نہیں کرتے. سیکنڈ حق اس کا یہ, اس کے میننگ ہمیں آنے چاہیے. اسی لیے میں کوشش کر رہی ہوں, اگر آپ آیت دیکھیں نا, ہمارے لیے ویسے ہی بہت آسان ہے, بیکاز وین وی لک ایٹ دا ورسز, تو ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں اور لکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کو میں جب پوائنٹ کرتی ہوں تو آپ کو کئی ورڈز بڑے فیملیئر لگتے ہیں کہ او یہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں, مطلب اردو میں ہم بولتے ہیں. تو ہمیں میننگ آنا چاہیے. وی آل مسٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ. اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے, دا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وی مسٹ بی اسپینڈنگ سم ٹائم آف دا ڈے. یعنی کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے, ٹائم نہیں ہے. ذرا اسکرین ٹائم اپنا دیکھیے گا. اور اب تو وہ ڈی کوڈ کر کے دیتے ہیں
کہ آپ نے واٹس ایپ پہ کتنا ٹائم لگایا، انسٹا پہ کتنا لگایا، ٹک ٹاک پہ کتنا لگایا، یوٹیوب پہ کتنا لگایا. دیکھ لیں اپنا ٹائم، اس میں سے 15-20 منٹ کم کر دیں ڈیلی، اور وہ 15-20 منٹ میں جائیں آن لائن اور کسی بھی اچھے اوتھینٹک اسکالر کو سن لیں. آپ کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہے، فالو کرنا. جو پڑھے اس کو فالو کریں. صرف یہ نہ کریں اتنا مزہ آیا جب نے اتنے مزے کی بات پڑھی، بڑا ہی پڑھا، اٹ واز سو فنی، اٹ واز سو گڈ، اٹ واز سو انریچنگ. نو، دین میک اے پلان فار یور سیلف ہاؤ آئی وڈ اپلائی ان مائی لائف. مزہ تو تبھی آپ کو آنا ہے کیونکہ آپ کو پھر مسائل کا حل ملے گا. اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کنوے کرنا، لوگوں کو بتانا. کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں اپرچونٹی نہیں دیتے کہ وہ سن سکے، ہمیں خود ہی نہیں پتا. تو یہ اس کے رائٹس ہیں حق کا تلاوتی ہی. یہ بات سمجھے سورہ القمر میں جیسے آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس قرآن کو پڑھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان، یسرنا القرآن، اور تحقیق ہم نے بنایا قرآن کو بہت آسان، ویری سمپل، پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو کوئی ہے جو اس کے اوپر ٹائم لگائے؟ دس از اے کوشچن اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزز. ہم اتنی کمپلیکیٹڈ سائنسز پڑھ لیتے ہیں، فارمولاز پڑھ لیتے ہیں، سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، بٹ وی نیور ہیو ٹائم فار قرآن. یہ میرے لیے بھی شاکنگ تھا، بیکاز ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ جب میں ڈاکٹر بننے کے بھی کچھ سالوں کے بعد جب میں قرآن پڑھنے گئی، آئی واز شاکڈ. آئی واز ناٹ شاکڈ ایٹ قرآن، آئی واز شاکڈ ایٹ مائی سیلف. میں اپنے آپ کو اتنی عقل مند کہتی ہوں اور ہائی اچیورز میں سے ہوں، میڈیکل کالج میں ایسی ایسی چیزیں پڑھی ہیں، میں نے ایک اللہ کا کلام نہیں پڑھا. آئی نیور بادر ٹو اسٹڈی اٹ. میری مطلب عقل میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں میں نے یہ کام اپنے ساتھ ایسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily Allah has his own people among mankind. اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اللہ کی مخلوق میں. And people asked, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, who are they? They were really excited, they wanted to know. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, they are the people of Quran. Allah's own people and those who are closest to him. اللہ کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو جائے. بس وہ اللہ کا پروٹوکال VIP بندہ ہے، اس پہ خاص اللہ کی نظر کرم ہے، جو حق کا تلاوت ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ شخص کمپلین نہیں کرتا، آپ کو نظر آئے گا کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، مجھے اللہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ میری دعا نہیں سنتا، I don't know where he is. یہ صرف وہ لوگ کہتے نظر آئیں گے جو اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، ظاہر ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو پھر ان کے پرابلمز زیادہ ہوں گے. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، now the address is to the whole mankind. جس مرضی فرقے سے، مذہب سے، آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، اگنوسٹک ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس موعظہ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں، ایک تو وہ نصیحت ہے نا جو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا دماغ بند کر لیں، وہی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تیر کی طرح جا کے ہمیں لگتی ہیں، تنگ ہوتے ہیں ہم ان سے. نہیں، موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے، ٹھک جا کے دل میں لگے. وہ جو ہارٹ والا ایموجی ہوتا ہے نا، کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بول دی، اف، my Rabb, he is so kind and merciful. Wow, I'm blown away by this verse. اتنا مجھے فائدہ ہوا اس کو پڑھ کے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات تمہیں میں نے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس میں جو تمہارے سینوں میں ہے. کیا کیا ہے؟ غم ہے، دکھ ہے، حسد ہے، ہیٹریڈ ہے، حرام محبت ہے، جو بھی ہے، جو بھی نیگیٹیوٹی ہے، کسی سے نفرت ہے، ریزنٹمنٹس ہیں، بٹرنس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے شفا ہے. اور کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والا ہے، جو جتنا پیسفل ہے، اس کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور گائیڈنس بھی ہے. اور اسی لیے پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا. You didn't deserve it.
but Allah gave it to you. وَبِرَحْمَتِي, اور اس کی رحمت ہے. اور پھر کیا کہا؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تو اس پہ خوشیاں مناؤ, ریجوائس. قرآن پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ایسا مظلوم نہیں نظر آتا, انرجیٹک نظر آتا ہے, خوش نظر آتا ہے, تھرل نظر آتا ہے. اس کا چہرہ جو ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر ایک سے اچھی طرح بات کروں, تھکتا نہیں ہے. ہم جب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا, کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہو, ہم اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, ہم ایکسائٹیڈ ہو تو دیکھیں ہمارا انرجی لیول کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ خوشیاں مناؤ. ہم کہتے ہیں اللہ پھر صبح صبح قرآن پڑھا دیتے ہیں, کلاس میں بھیج دیا کرتے ہیں, روزہ لگ رہا ہوتا ہے آلریڈی. نہیں, خوشیاں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم. اور پھر کیا ہوا خیر مما یجمعون, یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ لیں, دس از واٹ یو اسپائر, یہ آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اس کے مقابلے میں قرآن ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں آئی ایم دا لکیسٹ پرسن, دس از واٹ آئی ڈو. مجھے کبھی بھی لگے, بیکاز میرا زیادہ کام, چاہے میں ڈاکٹر ہوں, میں اپنی میڈیسن کو بھی پریکٹس کرتی ہوں, لیکن میرا زیادہ وقت والنٹیئر پروجیکٹس میں گزرتا ہے. تو کبھی کبھی آپ جب اپنے ساتھ کے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں نا, تو ان کا جو لیوش لائف سٹائل دیکھتے ہیں, تو پھر انسان سوچتا ہے اچھا اگر میں بھی کام زیادہ کر رہی ہوتی تو میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. ایسے تمام جو اپرچونیٹیز میرے پاس آتے ہیں, کوئی بھی بات کسی سے ہو رہی ہے, کچھ بھی ہے, تو میں اس آیت کو یاد رکھتی ہوں, ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی ان سب کے پاس ہے نا, آئی ایم بیٹر. وائی؟ بیکاز میرے پاس قرآن ہے. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے سب سے بہترین چیز دے دی, سب سے بیسٹ چیز مجھے مل گئی. اگر میں نے اس کو حاصل کرنے میں کچھ بھی لوز کیا ہے, اٹس ورتھ اٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, بڑا گھر, گاڑی, یہ وہ, اگر آپ کو وہ نہیں ملا نا اور قرآن مل گیا نا, بس آپ کا فائدہ ہو گیا. بیکاز کئی لوگ جن کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ سلیپنگ پلز کھا کے سو رہے ہیں, وہ ڈپریشن کے شکار ہیں, ان کے مسئلے زندگی کے نہیں ختم ہو رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, the best among you is the one who learns and teaches the Quran. تو اب آپ لوگوں کا کام ہونا چاہیے, جتنا بھی آپ سیکھتے ہیں گھر جا کے شیئر کر لیا کریں اپنی کزن سے, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ ورسز ڈھونڈ لیں, ان کو کچھ لکھ لیں, کوئی اپنی فیلنگز جو آپ سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے شیئر کریں, موٹیویٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں یہ کام کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو اعراض برتتا ہے میرے ذکر سے یعنی قرآن سے, فَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ, تو اس کی زندگی کو ہم بہت تنگ بنا دیتے ہیں, ڈپریسڈ لائف اس کی ہوتی ہے, ڈپریسڈ لائف, معیشۃ ضنکا. اور پھر کیا کہا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت عاما, اور وہ حشر کے دن, قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ عاما, اندھا. کیوں اندھا اٹھے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ بلائنڈ تھا, اس کے اتنے پرابلمز تھے, اتنی ڈیفیکلٹیز تھی اس کی لائف میں, اس کو لوگ بتاتے تھے کہ قرآن پڑھو, قرآن کے مطابق زندگی گزارو, حلال کو حلال سمجھو, حرام کو حرام سمجھو, وہ نہیں بات سمجھتا تھا. جو شخص اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف جائے گا وہ ہمیشہ فیل ہوگا, کہیں نہ کہیں فیل ہوگا. کبھی کبھی ان کی سوشل میڈیا جو امیجز ہیں نا بڑی اچھی آتی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ تو خوش باش لگ رہے ہیں, لیکن اندر سے دے آر ناٹ ہیپی پیپل, ان کے مسائل رہتے ہیں. کئی ایکٹرز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نا بڑے خوش باش, اور پتہ چلا somebody committed suicide. بلکہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو سب سے مسکرانے والے لوگ ہیں ان کے اندر اتنے دکھ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا اندر ان کے کیا کچھ ہے, اور وہ کئی دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں. The most smiling person may be so depressed, want to take his or her life. تو ہم نے اپنی پرائرٹی سیٹنگ کرنی ہے, اور اس میں کیا کچھ رکھنا ہے. ایک تو ڈیلی ریسیٹیشن مسٹ ہونی چاہیے, اسی طرح ویکلی کوئی کلاس آپ کی ہونی چاہیے. کہیں پہ بھی گھر میں آپ اتنے اپرچونیٹیز ہوتے ہیں, اور اگر ویکلی کلاس نہیں ہوتی ہے تو جیسے میں نے کہا آن لائن کچھ کر لیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں. سمپلی بیٹھیں ایز اے فیملی اور قرآن کھولیں, ایک رکوع پڑھیں,
اور اس کی رننگ ٹرانسلیشن پڑھیں, پھر بھی آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. پھر ڈیپر کمپریہنشن کے لیے یو کین آلویز چیک آؤٹ سم لیکچرز آن لائن اور کچھ اوتھینٹک اسکالرس کو سن لیں. ٹائم ایلوکیٹ کریں اس کے لیے. اگر آپ صرف سوچیں گے اچھا میں پڑھوں گی انشاءاللہ میرا بڑا دل چاہتا ہے, یو ول نیور گیٹ ٹائم. لیکن اگر آپ اسپیسیفک ٹائم پک کر لیں گے, یہ میرا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ میں یہ کام کر سکتی ہوں, پھر آپ سے یہ ہو جائے گا. اور پیئر افیکٹ کریٹ کریں. ہینگ آؤٹ ود پیپل who love Quran, who respect Quran, who bow down to Quran. اگر آپ ایسے لوگوں میں زیادہ اٹھے بیٹھیں گے جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا اور قرآن کے ٹیچرز کا, تو you will not learn anything. آپ کو پرابلمس ہوگی. I'm not saying کہ discard anyone, لیکن ایسے لوگوں سے ضرور انٹینشنلی دوستی کریں. آپ کو کوئی ایسی لڑکی نظر آئے نا جو لگتا ہے کہ یہ شروع کے کام کرتی ہے, تو اس کو مسکرا کے دیکھیں اور اس سے دوستی کر لیں. اسپینڈ سم ٹائم ود ہر. یہاں پہ کوئی آپ کا اپنا سرکل بنا لیں اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر کے, اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں. ٹیچرز بھی اس میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہیں. سو فرم فوٹنگ از ریکوائرڈ. یہاں پہ ہمیں سلوشن یہ پتہ چل رہا ہے, جب ہم جادو سے ان سارے مسئلوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوکس لسننگ اور ریڈنگ آف قرآن کرنا ہے. کوشش ہو جانا ہے اباؤٹ حلال اینڈ حرام. حرام کام کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا, کبھی فائدہ نہیں دے گا, یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح پونڈر کریں کہ جنت اور جہنم کیا چاہیے مجھے, کیا میری چوائس ہے, اور ٹوسٹ نہیں کریں قرآن کے میننگ کو, اپنے مطلب کا نہ بنائیں, اپنی ڈیزائرز کے مطابق انٹرپریٹیشنز نہیں دیں, لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں, لوگوں کو ریفر کریں اسکالرس کی طرف. ہم خود تو نہیں بہت بڑے علامہ نا, ایون آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اسٹوڈنٹ آف قرآن, تو اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے تو آئی آلویز ریفر پیپل ٹورڈز اسکالرز. پک اینڈ چوز نہیں کریں, اور بیوٹیفل ریسیٹیشن جو ہے اس کو اپنی لائف میں لے کر آئیں. سو آئی فنش آف ود دا سیئنگ آف امام غزالی دیٹ اے پرسن سیڈ, I read the Quran but did not find sweetness in it. Then I read it as if hearing from Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was reciting it to his companions. Then I moved a step further and read the Quran as if I was hearing from Jibreel while he was delivering it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Allah brought me to the fourth stage and I began to read it as if I was hearing it from the speaker. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس لیول پہ ہیں, کیونکہ جتنا ہم سویٹنس بڑھائیں گے اتنی سویٹنس زیادہ ہوگی. تو آج کا ہمارا میسج یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ حق کا تلاوت ہی. اس کے بغیر ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اور یہود و نصارہ نے یہی کیا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو کلام ملا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.